ملک بھر میں 9 محرم الحرام آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ماتمی جلوسوں کے راستے پر اضافی سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ کراچی میں امیجنا روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ جلوس کی گزرگاہوں کے اطراف موبائل فون سروس معطل رہے گی۔ خیبر پختونخوا میں 8 اضلاع انتہائی حساس قرار۔ کراچی اور کوئٹہ میں آج اور کل گرین اور پنک بس سروس بند ہے۔ We have breaking news. The Senate has voted that they'd like Trump to stop the war. So Iran sees that and they go, what's that all about? Now, you know it's meaningless, right? As Secretary General, and he's the boss of the whole operation, he was, I believe if I would have called him, and I didn't bother doing that, because we were disappointed with the UK, we were disappointed with Germany and France, we were disappointed with most of them. Spain is our. ہم بہت بڑی برتری سے جنگ جیت رہے ہیں۔ ایران بڑی رعایتیں دے رہا ہے۔ امریکی صدر کو اور نیٹو چیف مارک رٹے کی آپس میں ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے نیٹو میں ایران جنگ میں کہا کہ ہمیں مایوس کیا۔ جرمنی، فرانس اور اسپین سے بھی خوش نہیں۔ ایران ٹول یا انشورنس کی رقم نہیں لے گا۔ ایران کو منجمد اثاثوں سے فنڈ نہیں دیے۔ ایران امریکہ کسانوں سے خوراک خریدے، ادائیگی منجمد اثاثوں میں ہوگی۔ اگر یہ غلط ہے تو مذاکرات ہوں۔ امریکہ مفاہمت پر متضاد بیانات دے رہا ہے جو ماضی کی وعدہ خلافیوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ نے کبھی اپنے رویے میں سچائی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ایران نے بد اعتمادی کے باوجود نیک نیتی کے ساتھ سفارتی عمل میں حصہ لیا، مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ دشمن کی دشمنی محض ایک معاہدے سے ختم نہیں۔ امریکہ اور ایران ایک بار پھر سوئٹزرلینڈ میں سر جوڑیں گے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات کی تصدیق کر دی۔ کہا مذاکرات 29 یا 30 جون تک دوبارہ شروع ہوں گے۔ توقع ہے ایران وعدوں اور معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ کسی ملک کو آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پاکستان کی امن کی کوششوں کی تعریف، کہتے ہیں میرا حالیہ دورہ پاکستان اقدامات کو سراہنے کے لیے تھا۔ اپنے بھائیوں آصف علی زرداری، شہباز شریف، حفیظ مارشل سے ملاقات کی، دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران پاکستان کی نظریات، امنگیں اور امیدیں مشترکہ ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کی پیش رفت اور تازہ سفارتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے خطے اور عالمی سطح پر تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں کا مسلسل مشاورت سفارتی رابطوں کے تسلسل پر غور۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی، قیمتیں ایران جنگ سے پہلے کی سطح پر آ گئیں۔ برنٹ کروڈ $73.82 فی بیرل تک گر گیا۔ WTI کروڈ کی قیمت $70 ہو گئی۔ مربان کی قیمت کم ہو کر $67 ہو گئی۔ اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی کھلی کی خلاف ورزی۔ جنوبی علاقے نباتا میں گاڑی پر ڈرون حملے میں 2 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق دونوں افراد زیر قبضہ علاقے میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صہیونی فوج کے قصبے یاتر پر بھاری توپ خانے سے گولہ باری، کئی عمارتیں تباہ۔ یوکرین کے شہر ہولیوکا پر روس کا رات گئے ڈرون حملہ، 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حملے میں ایک اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب، وفاق وزراء پر چڑھ دوڑے۔ کہا وزیر اعظم نے کنٹرول نہ کیا تو مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ چیئرمین پی پی نے وزیر دفاع کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ کابینہ میں ایسا وزیر کیوں ہے جو راولہ کوٹ کے کشمیریوں کو کشمیری ہی تسلیم نہیں کرتا اور بیان پر معافی بھی نہیں مانگتا۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ متحدہ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو وہ حکومتی اتحاد سے نکل جائے۔ کشمیر ایک بہت ہی سینسٹیو علاقہ ہے اور وہاں پر اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے اور سوچنا ہوگا۔
کشمیر حساس علاقہ ہے، اس بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ بلاول بھٹو کے بعد دیگر بی بی رہنما بھی سیخ پا۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا غیر ذمہ دارانہ بیانات سے اجتناب ضروری ہے۔ خواجہ آصف بولے اپنے موقف پر قائم ہوں، ہم نے 5 جنگیں لڑی ہیں لیکن صلے میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ جانیں تو ہم نے دی ہیں، کشمیریوں نے بھی دی ہیں، لیکن آج بھی کنٹرول لائن کے اوپر سارے پاکستان کے چاروں صوبوں کے بلتی اور گلگتی اور کشمیری وہاں پہ پہرا دے رہے ہیں ان کی آزادی کے لیے۔ 5 جنگیں ہم نے لڑی ہیں اور اس کے بعد صلہ کیا ملتا ہے کہ پاکستان کو وہاں پہ گالیاں دی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے میں اس محبت کو ویلکم کہتا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے اگر کوئی تنہائی میں ویسی بات کی ہے میں ان کو اجازت دیتا ہوں، وہ ایوان کے سامنے کھل کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب کی یہ جو فراغ دلی کی بنیاد پر آفر ہے، میں اس کو اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ پھر معاملات اتنے دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے خط موصول ہوا جس میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی درخواست کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں انکشاف کہا خط حکومت کو بھجوا دیا لیکن اب تک جواب نہیں ملا۔ خواجہ آصف کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، لڑائی والا کام خواجہ آصف مقاومت والا ساختار کے حوالے کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے تنہائی میں جو باتیں ہوئیں وہ راز ہیں۔ مولانا بولے شہباز شریف کو اجازت دیتا ہوں وہ بات ایوان میں بتا دیں۔ میرے مولانا صاحب سے جس طرح میں نے کہا کہ انتہائی احترام کا رشتہ ہے، اور میں ان کے ہاں اکثر ان کی قدم بوسی کے لیے جاتا ہوں، تو تخلیے میں بعض باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں وہ قیامت تک وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گی، میں کبھی بات نہیں۔ لوور دیر میں مسلح افراد کے گھر میں گھس کر فائرنگ، 3 افراد قتل، جاں بحق افراد میں قیمت گل، بیٹا بلال اور بھتیجے کی اہلیہ شامل۔ مقتول قیمت گل حال ہی میں دبئی سے چھٹی پر گھر آیا تھا، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال میں تھی۔ حافظ آباد میں تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل کو رون ڈالا، ماں بیٹا جاں بحق توبہ ٹیک سنگھ میں بنگلہ روڈ پر رکشے کی اسکوٹی کو ٹکر، 2 کمسن بچے جاں بحق، 6 افراد زخمی۔ ہری پور میں سیاحوں کی وین کو حادثہ، خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ رنالہ خرد میں وین سڑک کنارے کھڑے ٹرک سے جا ٹکرائی، 1 شخص جاں بحق، 1 زخمی۔ 3 سالہ بیٹی دوپہر 12 بجے لاپتہ ہوئی، 4 بجے سے موٹر سائیکل پر اسپیکر لگا کر تلاش کرتا رہا۔ کراچی قائد آباد میں اغوا کے بعد قتل ہونے والی کلثوم کے والد کے بھائی کہا درندے مغرب کے وقت پوری بند لاش گھر کے سامنے پھینک کر فرار ہو گئے۔ حکومت سے انصاف کا مطالبہ، ایف آئی آر میں اغوا، زیادتی اور قتل کی دفعات شامل۔ سرگودھا میں 7 سالہ ننھی منتہا کا قاتل انجام کو پہنچا۔ زیادتی قتل کیس کا مرکزی ملزم ارسلان پولیس مقابلے کے دوران مارا گیا۔ سی بی حکام کے مطابق ملزم کو اعلیٰ قتل کی برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ ساتھیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہو گیا۔ راجن پور میں معصوم بچوں سے زیادتی کے 2 الگ الگ واقعات۔ تتاروالا میں رشتہ دار نے 9 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ دوسرے واقعے میں شہباز نامی شخص نے 12 سالہ اون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ دونوں واقعات کے مقدمات درج، ملزمان گرفتار۔ یلو لائن بی آر ٹی منصوبے میں 8.5 ارب کی کرپشن، ضمیر عباسی کے بے نامی جائیدادوں اور بینک اکاؤنٹ کی تحقیقات شروع۔ تحقیقات کے مطابق ملزمان نے 8.5 ارب روپے کی مالی معاونت بغیر کسی بینک گارنٹی کے فراہم کی۔ ملی بھگت سے منصوبہ میں مالی نظم و ضبط کو یکسر نظر انداز کیا گیا۔ قومی اسمبلی نے ٹیلی کمیونیکیشن بل بغیر پڑھے پاس کیا۔ سلیم مانی والا کا پروگرام نیوز انسائٹ کے دامن کیا میں انتشار، کہا سینٹ نے بل کمیٹی میں بھجوایا، حکومت نے کوشش کی بل کمیٹی میں نہ جائے، سینٹ بلز کمیٹی کو بھیجے بغیر پاس نہیں کیا۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ منظور، ایوان وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران مچھلی بازار بنا رہا۔ حکومت اور اپوزیشن ارکان کے ایک دوسرے کے خلاف نعرے، پی ٹی آئی کارکنوں کی اسمبلی اسٹاف کے ساتھ ہاتھ۔
कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को अंदरूनी सतह पर बड़ा झटका। मुताबिक कोर अरकान की तंजीम की पॉलिसियों से लाताल्लुकी अमजद अली अंजुम जमान और इफ्तिखार जमान की लाताल्लुकी से अंदरूनी तकसीम बेनकाब हो गई। रिजवान करामत की अलहदगी कलदम कमेटी के लिए बड़ा सियासी नुकसान है। कराची हिल पार्क में मुबैना गैर कानूनी तामीरात में कराची कमिश्नर KMC और दीगर को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने 17 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। जमात इस्लामी ने मौक़िफ़ अपनाया कि रवां अप्रैल में 2 NOCs जारी किए गए और तामीरात की इजाज़त दी गई। पार्क में गैर कानूनी तामीरात पर पाबंदी की सज़ा। पंजाब हुकूमत बैरून मुल्क मुलाजमत के अखराजात खुद बर्दाश्त कर रही है। नौजवानों को 3 लाख रुपए बिला सूद कर्ज भी फराहम किया जा रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज की परवाज़ कार्ड प्रोग्राम के तहत बैरून मुल्क जाने वाले 135 कामयाब नौजवानों से अलविदाई मुलाकात। कहा 5 लाख नौजवानों को आलमी मेयार की तरबियत के मिशन पर काम कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का 13वां रोज स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात दे दी। बोस्निया ने कतर को 3-1 से हरा दिया। मराकश की हैती को 4-2 से शिकस्त। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से मात दे दी। जनूबी अफ्रीका ने जनूबी कोरिया को 1-0 से मात दी। मैक्सिको की जमहूरियत चेक को 3-0 से मात दी। क्रिकेट बल्तिस्तान के जिला ढांचे में गैर मुल्की कोहे पैमाओं की टीम बर्फानी तोड़े की जड़ में आ गई। फ्रांसीसी कोहे पैमा हलाक 2 जख्मी मुहिम जो 3 अरकान पर मुश्तमिल थी। हलाक और जख्मी कोहे पैमाओं की तलाश के लिए ऑपरेशन और मगरबी यूरोप में गर्मी की ने कहर ढा दिया। फ्रांस और स्पेन में पारा 40 डिग्री क्रॉस कर गया। फ्रांस में 40 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके। बरतानिया के जनूबी और मशरक़ी हिस्सों में भी सूरज का मिजाज गर्म। लंदन में 37 डिग्री से शहरी बिलबिला उठे। तालीमी इदारों में बदस्तूर ताले।